بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا ایک بہت ہی خاص قلعہ فتح کرنے کے لیے محاصرہ کرنے کی غرض سے اپنے جانباز سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ قلعے کے قریب ہی انہوں نے خیمے لگا کر پڑاؤ کال لیا۔ روزانہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی۔ ایک دن سلطان نے حتمی جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ صلیبی کافی حد تک کمزور ہو چکے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی باہر سے آنے والی تمام امدادی راستوں پر خفیہ گھات لگا کر سپاہیوں کو بٹھا دیا تھا اور وہ خفیہ ٹھکانوں سے تیروں کی بارش کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ جس رات سلطان نے فیصلہ کن جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا، اسی رات صلیبیوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا اور 50 خطرناک جنگجو صلیبی مسلمانوں کا بھیس بدل کر شام میں داخل ہو گئے۔ ان کا منصوبہ ریاست میں داخل ہو کر دہشت، خوف اور قتل و غارت کرنا تھا، تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جنگ سے ہٹ کر عوام کی حفاظت کی طرف ہو جائے اور وہ محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنے قلعوں کو دوبارہ سے مزید مضبوط اور طاقتور بنا لیں گے۔ سلطان ابھی فیصلہ کن جنگ کا منصوبہ بنا کر سونے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ان کے ایک جاسوس نے آ کر ان کو صلیبیوں کے منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا۔ سلطان یہ سن کر شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے دوبارہ سے سارے سپہ سالاروں اور وزیر کو طلب کیا اور اس بارے میں آگاہ کیا اور ان سے ان کی رائے طلب کی۔ سب نے اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اور کسی نے کچھ کہا۔ سلطان نے سب کی رائے سننے کے بعد شہزادے کی طرف رخ کیا، جو سلطان کے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔ سلطان نے اسے کہا کہ تم جا کر ان صلیبیوں کو پکڑو جو مسلمانوں کے بھیس میں عوام میں گھس کر فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم اسی وقت قلعے پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے جنگجو تو پہلے ہی قلعے سے باہر جا چکے ہیں، اس لیے اب ہم آسانی سے قلعہ فتح کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز سن کر سب بہت خوش ہوئے، کیونکہ شہزادہ بہت ہی بہادر، ذہین، عقل مند اور جاسوسی طبیعت کا مالک تھا اور ایسے کام وہ بہت ہی آسانی سے کر لیتا تھا۔ پھر شہزادہ اپنے 300 سواروں کے ساتھ ان صلیبیوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ شہزادے نے نہایت ہی عقل مندی کے ساتھ قلعے کے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پتہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ صلیبی کس طرف گئے ہیں۔ اچانک شہزادے کی نظر ایک طرف پڑی جہاں پر کچھ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے۔ شہزادے نے ان نشانوں کا پیچھا کیا تو وہ نشان شام کے مین بازار کی طرف جاتے تھے۔ وہ صلیبی چونکہ جنگجو تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کا خیال ہی نہیں کیا کہ نشانات کی مدد سے کوئی ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ بازار میں داخل ہو کر شہزادے نے ایک صلیبیوں کا پرچم لیا اور زمین پر پھینک کر اس پر پاؤں مارنے لگا۔ ان صلیبیوں سے یہ برداشت نہ ہوا تو انہوں نے تلواریں نکالی اور شہزادے کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو اسی وقت بہت سارے سپاہی باہر نکل آئے جو کہ شہزادے کے حکم پر وہیں چھپے ہوئے تھے۔ شہزادے نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا اور جا کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ شہزادے نے جب ان سب صلیبیوں کو مار دیا تو رات کا وقت ہو چکا تھا اور شہزادے کے کچھ سپاہی بھی شہید ہو گئے تھے۔ ان سب کی آخری رسومات کرنے کے لیے شہزادے نے وہیں شہر سے کچھ باہر پڑاؤ کرنے کا فیصلہ کیا اور 10 سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر وہ سلطان کو اطلاع کر دے کہ ان صلیبیوں کو پکڑ کر مار دیا گیا ہے۔ اب وہ قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کر سکتے ہیں اور شہزادہ ان سپاہیوں کی تدفین وغیرہ کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ سلطان ہمیشہ ممکنہ حد تک خود اپنی نگرانی میں سپاہیوں کی تدفین کرواتے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھایا تھا۔ یہ سننے کے بعد اگلی صبح ہی سلطان نے قلعے پر حملہ کیا۔ سلطان کو قلعہ فتح کرنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ صلیبی کافی حد تک کمزور ہو چکے تھے۔ مسلسل 2 دن اور 1 رات کی جنگ کے بعد سلطان نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف شہزادہ سپاہیوں کی تدفین سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے کہ اچانک سے شہزادے کو ایک بہت ہی خطرناک سانپ نے ڈس لیا اور سانپ کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب سپاہی رات کا کھانا دینے شہزادے کے خیمے میں آئے تو انہوں نے شہزادے کو بے ہوش دیکھا تو فوراً ہی قریبی حکیم کو لے کر آئے۔ حکیم نے جب معائنہ کیا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ حکیم کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر سپاہی بھی بہت پریشان ہو گئے اور حکیم سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ حکیم نے کہا کہ شہزادے کو ایک بہت ہی خطرناک سانپ نے کاٹا ہے اور اس سانپ کے زہر کا توڑ بہت ہی مشکل ہے۔ سپاہی یہ سن کر بہت ہی پریشان ہو گئے اور چند سپاہی فوراً ہی سلطان کو اطلاع کرنے کے لیے چلے گئے
اور چند سپاہی کسی دوسری حکیم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سپاہی 2-3 بڑے بڑے حکیموں کو لائے، لیکن معائنہ کرنے کے بعد سب نے ایک ہی بات کہی کہ یہ زہر بہت خطرناک ہے اور اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ اتنے میں 2 سپاہی شاہی حکیم کو بھی لے آئے اور انہوں نے بھی معائنہ کرنے کے بعد یہی کہا کہ اس زہر کا توڑ صرف ایک ہی انسان کے پاس ہے، اور وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور ایک بہت ہی گھنے جنگل میں ایک غار میں رہتا ہے اور اس کے پاس ہر زہر کا توڑ ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے میں کم از کم 3 دن لگیں گے۔ تب تک کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ زہر کا اثر کم ہو سکے، لیکن شہزادے کو ہوش میں صرف وہی لا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی بہت ہی پریشان ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہاں پر اب بہت ہی کم سپاہی رہ گئے تھے۔ اگر وہ اس حکیم کے پاس جاتے تو پیچھے شہزادے کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں بچتا تھا۔ سپاہی ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر آ گئے اور سپاہیوں سے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا تو سارے سپاہی خاموش کھڑے رہے۔ کسی میں سلطان کو سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اس بیٹے سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ سارے سپاہیوں کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے قدرے بلند آواز میں دوبارہ پوچھا تو ایک سپاہی نے ساری بات سلطان کے گوش گزار کی اور شاہی حکیم کی کہی ہوئی بات بھی سلطان کو بتا دی۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے ایک وزیر، ایک سپہ سالار اور چند سپاہیوں کو فوراً اس حکیم کو لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ سب سپاہی اور سلطان بہت ہی پریشان تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ شہزادے کی جان بچ جائے۔ دوسری طرف سارے حکیم بھی اپنی طرف سے ممکنہ حد تک کوشش کر رہے تھے کہ زہر کے اثر کو کم کیسے کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے قافلے نے دن رات سفر کر کے 3 دن کا سفر 2.5 دن میں ختم کیا اور اس جنگل میں پہنچ گئے، لیکن انہیں وہ غار کہیں نظر نہ آئی۔ وہ کافی دیر تک ڈھونڈتے رہے لیکن انہیں غار کہیں نظر نہ آئی، لیکن اچانک کہیں سے جنگل میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا اور کافی دیر تک لڑنے کے بعد وہ ڈاکوؤں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنی دیر میں صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جنگل میں اذان کی آواز تو آتی نہیں تھی، لیکن پرانے وقتوں میں سورج اور چاند کی روشنی سے ہی وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ سارے سپاہیوں نے جنگل میں موجود دریا کے پانی سے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد جب دن کی روشنی ہوئی تو اچانک ایک طرف انہیں کچھ غار نما دکھائی دیا۔ سارے سپاہی اور وزیر اس سمت تیزی سے بڑھنے لگے اور کچھ ہی دیر میں وہ غار کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور غار میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد انہیں ایک انسان نظر آیا۔ انہوں نے اسے مخاطب کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ شخص چونکہ کافی سالوں سے جنگل میں رہائش پذیر تھا تو اس کے پاس ہر سانپ کے زہر کا توڑ تھا۔ جب اس شخص نے ان کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر ہی تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ سب بہت پریشان ہوئے اور ان کو غصہ بھی بہت آیا، لیکن انہیں اس شخص کی ضرورت تھی، اس لیے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں وہ شرط صرف سلطان کو ہی بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ اس شخص کو ساتھ لے کر چل پڑے اور انہوں نے بنا رکے 2 دن تک مسلسل سفر کیا اور وہ سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ سلطان کے پاس پہنچ کر سپاہیوں نے سلطان کو اس شخص کی شرط والی بات بتائی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس تم میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ باقی سب حکیموں کی کوشش نے زہر کو پورے جسم میں پھیلنے نہ دیا تھا، جس کی وجہ سے شہزادہ زندہ رہا۔ اس شخص نے 2-3 عجیب سی جڑی بوٹیاں اس جگہ پر لگائیں جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد شہزادے نے 2-3 بار کہہ کی اور شہزادے کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے اور سلطان اور سارے سپاہیوں نے اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کیے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس نے کہا میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا باپ ایک ماہر طبیب تھا، ان کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا۔ یہ ہنر انہیں ان کے والد سے ملا تھا، لیکن غربت کی وجہ سے اس علم کو دوسروں تک نہ پہنچا پائے۔ ایک دن صلیبیوں کے حملے میں میرے سارے گھر والے مارے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ ہمارا سارا گاؤں تباہ و برباد کر دیا اور جو لوگ بچ گئے وہ ہجرت کر گئے، لیکن میں چھوٹا بچہ تھا اور میرا کوئی رشتہ دار بھی نہ بچا تھا۔ لیکن جنگل کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے، اس جنگل میں ایک بابا رہتے تھے، انہوں نے مجھے گود لے لیا۔ وہ بھی ماہر طبیب تھے، لیکن ان کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جنگل میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے مجھے گود لے لیا تھا۔
میرے والد نے مجھے حکیمی کی تھوڑی بہت معلومات دی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس بابا کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے اپنا سارا علم بھی مجھے سکھا دیا، لیکن چند ہفتے قبل ان کا انتقال ہو گیا اور اب میں جنگل میں تنہا رہ گیا ہوں۔ لیکن میں جنگل میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ اس لیے آپ مجھے ایک ادارہ بنوا دیجئے جس میں طالب علموں کو اپنا علم سکھاؤں گا، تاکہ میرا علم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے اور میری زندگی کو بھی ایک مقصد مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت انہوں نے وزیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے جلد از جلد ادارہ بنوایا جائے۔ پھر سلطان کہنے لگے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آج شہزادے کو سانپ نہ کاٹتا تو ہماری ریاست کو اتنا قابل حکیم کیسے ملتا؟ سب نے سلطان کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی اور سلطان نے اس کے ساتھ ساتھ اسے شاہی حکیموں میں بھی شامل کر لیا اور اس کے ادارے میں تعلیم حاصل کر کے بہت سے طالب علم قابل اور محنتی حکیم بنے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔